السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نماز کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا آسان کورس ہوگا جس میں آپ سب بوڑھے بچے چھوٹے بڑے سب لوگ ایزیلی جو ہے نماز کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جی آئیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر نماز کو شروع کرتے ہیں۔ جب بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تحفظ اور تسمیہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے نماز سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تحفظ اور تسمیہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنا ہے۔ میں درمیان میں تھوڑا وقف کروں گی تو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اس وقت کے دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اس کو جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھیں گے۔ سین کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہوتا ہے پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ یہاں پہ ہم سین کو با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ بس، بس، با سین زیر بس، با سین زیر بس، ملا، 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 بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحمن، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید دیکھ لیں۔ بسم اللہ، لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر آ گیا ہے، اس لیے ہم اسے باریک پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ بسم اللہ، ملا، ملا، میم لام زیر مل، لام کھڑی زبر لا، ملا، با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑی زبر لا، بسم اللہ۔ یہ ہے جوڑ کے ساتھ پڑھنا، لیکن تجوید میں دیکھیں لفظ اللہ کی لام کے اوپر شد ہے۔ جب بھی کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے تو اس کے 3 سٹیپ فالو کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، اس الفاظ کو پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، پھر اس کی اپنی ادائیگی کریں گے۔ سیکنڈ سٹیپ، درمیان میں تھوڑا رکیں گے، اینڈ تھرڈ سٹیپ اس پر زور دیں گے۔ جیسے مل، لا، مل، یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے، مل، لا، پھر لام کو خود پڑھیں گے، مل، لا،
ایک تو ہم نے پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا، دوسرا خود پڑھا، اینڈ اس کے درمیان میں تھوڑا سا رکے، بسم اللہ، ملا، ملا، یہ درمیان میں ہم تھوڑا رک رہے ہیں. اینڈ تھرڈ، یہاں پہ تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ شد ہے. جب بھی کسی الفاظ کے اوپر شد ہوتی ہے تو وہاں پہ سختی یعنی زور دیتے ہیں. بسم اللہ. یہاں پہ لفظ اللہ کی لام کو ہم لفظ اللہ کو موٹا نہیں پڑھیں گے. اگر لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر آ جاتی، جیسے یہاں پہ ہم نے مینشن کیا ہے، یا پھر پیش ہوتی، تو تب ہم لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھتے. لیکن لفظ اللہ کی لام سے پہلے زیر آ گئی ہے، اس لیے ہم باریک پڑھیں گے، جیسے ملا، 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 بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، الرحمن، 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 ہا را زیر ہر، راح زبر راح، الرح، ہا را زیر ہر، راح زبر راح، الرح. یہاں پہ اگین شد آ گئی ہے، تو را کے اوپر شد ہے، اس لیے پہلے را کو ہا سے ملائیں گے، لفظ اللہ کی ہا سے، اور پھر را کی ادائیگی خود کریں گے. لیکن اس کے آگے والے حرف پر جزم ہے، اس لیے اس حرف کو پیچھے سے ملائیں گے پیچھے والے الفاظ کے ساتھ، اس لیے ہم نے را کو ہا کے ساتھ ملا کے پڑھا. اینڈ سیکنڈ چیز جو یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے، ہا ہے ایک اور ایک ہا ہے، ان دونوں میں فرق ہے. ایک ہا سینے سے ادا ہوتا ہے، جو لفظ اللہ میں ہا استعمال ہوئی ہے وہ سینے سے ادا ہوگی، ہا، ہا. اور جو ہا یہاں پہ الرحمن میں یوز ہوئی ہے وہ حلق سے ادا ہوگی، الرحمن، الرحمن، ہا اور ہا ان میں فرق ہے. الرحمن، الرحمن، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، الرحیم. یہاں پہ نون کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد ہے راہ، تو نون کو ملائیں گے راہ کے ساتھ، نون کو ملائیں گے راہ کے ساتھ، کیونکہ راہ کے اوپر کیا ہے؟ شد. جب بھی کسی الفاظ کے اوپر شد ہوتی ہے تو ہم 3 سٹیپ فالو کرتے ہیں. فرسٹ پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، سیکنڈ درمیان میں تھوڑا رکتے ہیں، تھرڈ سختی سے پڑھتے ہیں. نراح، 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 یہ اینڈ پہ را کی آواز آئے گی، نراح، نراح. اور تھرڈ چیز یہاں پہ را جو ہے اسے موٹا پڑھا جائے گا، نراح، نراح، نراحیم، نراحیم. ہا یا زیر ہی، میم زیر می، حیم، نراحیم، نراحیم. یہاں پہ حیم اسے کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ میم کے نیچے زیر ہے، لیکن وقف کی صورت میں یہ رول ہوتا ہے کہ ہم زیر کو ساکن کر دیں گے، یہاں پہ ہم زیر کو ساکن کر دیں گے. یہاں پہ ہم میم کے اوپر ساکن لگا دیں گے، یعنی سکون لگا دیں گے تو یہ حرف ساکن ہو جائے گا. تو اس لیے ہم پڑھیں گے نراحیم،
الرحیم، حیم، اس کو حلق سے نکالنا ہے. تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن، 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 الرحیم، 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 الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوڑ دیکھ لیں. با سین زیر بس، میم لام کڑی زبر لا، ملا، بسم اللہ. ہا لام زیر ہل، ہا لام، یہاں پہ لام نہیں را ہے. ہا را زیر ہر، را ہا زبر راہ، ہراہ. میم کھڑی زبر ما، الرحمہ. نون را زیر نر، را زبر را، نر را. ہا یا زیر ہی، میم زیر می، الرحیمی. وقت کی صورت میں الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے تو ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ، شروع اللہ ہی کے نام سے. بسم اللہ، شروع اللہ ہی کے نام سے. الرحمن، جو کہ مہربان. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ، شروع اللہ ہی کے نام سے. الرحمن، الرحمن جو بڑا مہربان. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک. اس کے بعد ہے ایمان مفصل. آمنت باللہ، آمنت باللہ وملائکتہ، وملائکتہ وکتبہ، وکتبہ ورسلہ، ورسلہ والیوم الآخر، والیوم الآخر والقدر، والقدر خیرہ،
خيره والشر وشره وشره من الله من الله من الله تعالى 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 والبعث 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 بعد الموت بعد الموت بعد الموت. سب سے پہلے جوڑ دیکھیں گے. حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ. کچھ لوگ اسے الف پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کچھ بھی آ جائے، چاہے جزم بھی ہی آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم حمزہ پڑھیں گے. حمزہ کھڑی زبر آ، میم نون، میم نون زبر ماں، تا پیش تو، آماتو. حمزہ کھڑی زبر آ، میم نون زبر ماں، تا پیش تو، آماتو. یہاں پہ الف مدہ ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ماں یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپایا جا رہا ہے. اخفا کا مطلب چھپانا. ماں تو باللہ، با لام زیر بل، لام کھڑی زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، با لام زیر بل، لام کھڑی زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ. وملائکتہ وملائکتہ. واو زبر وا، میم زبر ما، وما، لام کھڑی مت زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی. قاف زبر کا، تا زیر تی، وملائکتی، ہا کھڑی زیر ہی، وملائکتہ. اسے ایک الف کے برابر کھینچے پڑھیں گے اور بڑی مد کو تقریباً 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وملائکتہ وکتبہ وکتبہ. واو زبر وا، کاف پیش کو، تا پیش تو، وکتو، با زیر بی، وکتبی، ہا کھڑی زیر ہی، وکتبہ. یہاں پہ جو بھی حرکات استعمال ہوئی ہیں ان کو جلدی سے پڑھیں گے، لیکن ہا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ مدہ یوز ہو رہا ہے، کیونکہ یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اسے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
واو زبر وا، را پیش رو، وارو، سین پیسو، واروسو، لام زیلی، واروسولی، ہا کھڑی زیر ہی، واروسولی ہی، واروسولی ہی، والیوم الآخر. یہاں پہ دیکھیں واروسولی ہی، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. واروسولی ہی، والیوم الآخری، ول، واو لام زبر ول، یا واو زبر یو. کچھ لوگ اسے پڑھتے ہیں یو، تو یہ یو نہیں ہے، یو ہے، یا واو زبر یو. اگر یہاں پہ پیش ہوتی زبر کی جگہ تو تب تو ہم اسے پڑھ لیتے یو، لیکن اب اسے یو پڑھیں گے کیونکہ یا کے اوپر زبر ہے. والیوم الآخری، آ ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے. والیوم الآخری، والقدری، والقدری، قد، قاف کو موٹا پڑھیں گے. والقدری، ول، واو لام زبر ول، قاف دال زبر قد، را زیری، والقدری. خا یا زبر خی، را زیری، خیری، ہا کھڑی زیر ہی، خیری ہی، خیری ہی، خیری ہی. واو زبر وا، شین را زبر شر، را زیری، شری، وش. اب کچھ لوگ پڑھیں وش، تو یوں نہیں پڑھنا بلکہ واو کو علیحدہ پڑھنا ہے. و شری، شری. شد ہے تو شد کے لیے ہم 3 سٹیپ فالو کرتے ہیں. فرسٹ پیچھے والے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، سیکنڈ درمیان میں تھوڑا رکنا، تھرڈ تھوڑا سختی سے پڑھنا. و شری ہی، ہا کھڑی زیر ہی، و شری ہی، و شری ہی، و شری ہی. من اللہ. اب یہاں پہ لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر آ گیا ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا بسم اللہ، ملا، ملا. ہم نے لفظ اللہ کی لام سے پہلے دیکھا تو زیر تھی، اس لیے ہم نے باریک پڑھا لفظ اللہ کی لام کو. لیکن جب لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر ہوگا، جیسے یہاں پہ مینشن ہے من اللہ میں، تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. اگر تو اس سے پہلے یعنی لفظ اللہ کی لام سے پہلے، یہ لام ہے، اس سے پہلے اگر زبر آ رہا ہے تو اسے موٹا پڑھیں گے. من اللہ، من اللہ، میم زیر می، نون لام زبر نل، لام کھڑی زبر لا، من اللہ، من اللہ، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ. من اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہم نے موٹا کرنا ہے، تو پڑھیں گے من اللہ، من اللہ تعالی. تا زبر تا، عین لام، سوری یہ لام نہیں ہے الف ہے، تو آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر الفاظ سے جڑی ہوئی ہے تو یہ لام ہے، سوری الف ہے جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. تعالی، تو اس کو بھی ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہے. الف مدہ ہے کیونکہ الف ساکنہ سے پہلے، الف ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. تعالی، 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 تعالی. والبعث، والبعث، واو لام زبر ول، با عین زبر با، ثی، بعث، والبعث. فا کو نرمی سے پڑھیں گے، عین کو کلیئر کریں گے. والبعث بعد الموت، با عین زبر با،
دال لام زبر دل بعدل میم واو زبر مو تا زیتی بعد الموت بعد الموت. عین کو کلیئر کرنا ہے، دال کو لام سے ملانا ہے اور واو کو کھینچنا نہیں ہے. بعد الموت. آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ترجمہ دیکھیں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، وملائکتہ فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، باللہ اللہ پر، آمنت میں ایمان لایا، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر. آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر اور تقدیر پر، خیرہ اچھی و شرہ یا بری، من اللہ اللہ سے، تعالی جو خالق ہے، والبعث اور موت کے بعد، بعث اٹھائے گا، بعد الموت موت کے بعد. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. اگین ترجمہ دیکھیں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. جی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایمان مفصل کمپلیٹ ہوا. تو اگر تو آپ اس کا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹس میں بتا دیجئے گا. ہم آپ کو لنک پرووائڈ کر دیں گے جس کے تھرو آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈفرینٹ چیزیں سکھاتے ہیں، جس میں نماز، دعائیں اور 10 آخری سورہ، اس کے علاوہ باقی بھی دینی چیزیں جہاں تک ہو سکے ہم سکھاتے رہتے ہیں. تو اگر تو آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کومنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم آپ کو ایڈ کر سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنا ہے، آپ مزید بھی ویڈیو اور مزید بھی سبق لینا چاہتے ہیں نماز کے ریلیٹڈ، تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر قسم کی آپ تک ویڈیو پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.